خالد رضی اللہ عنہ جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن کی فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے کہ آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہا عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا، جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں؟ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے، مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان کے تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے تھے، بنی تغلب، نمر اور ایاد، جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ خلیفۃ المسلمین کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن خلیفۃ المسلمین ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے، مثلاً یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو۔ اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر دیا تھا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کیں تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا خطرہ بھی تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کنارے پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نقارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔
ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو۔ مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے، اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشی منائی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے۔ دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کو ہم اور طول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں وہ پہل کرے۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں اور کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کر آئے۔ کچھ دیر سالاروں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے اور اسی روز اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش بندی کرنی پڑتی۔ یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ نہ کچھ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ 21 جنوری 634 عیسوی 15 ذی قعدہ 12 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ اس کے ایک سالار نے دریا کے کنارے ہو کر بڑی بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے۔ پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خالد رضی اللہ عنہ خود درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا
ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی، اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم، دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آمنے سامنے کے لڑائی نہیں لڑیں گے۔ سوار دستوں کے سالار سن لیں، فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا۔ دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کرو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی، بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی، لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی 25 ذوالقعدہ 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے؟ ایک سالار نے اپنے ساتھی سالار سے کہا، خدا کی قسم، میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل معرکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ پوچھ نہ لیں، ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک معرکے کی فراغت کے بعد اگلے معرکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی۔ وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بل بوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی معرکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ
3 سے 6 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوشمندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوشمندی میں خالد رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد رضی اللہ عنہ میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر معرکے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح و مشورے کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ 25 ذی-القعدہ 12 ہجری سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمر ٹھیک کہتا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں پسند کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا۔ میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقو۔ ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روزہ رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو، میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور، اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مثنیٰ بن حارثہ نے پوچھا، پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم، ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ خلیفۃ المسلمین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یہی وہ سوچ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں خلیفۃ المسلمین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ کی مسافت تک کا سفر تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا،
تجھے اس راستے کی ہولناکی کا علم ہے، پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز خلیفۃ المسلمین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر خلیفۃ المسلمین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سب میرے لیے دعا ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے ہی واپس آ گیا ہے۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہرول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔